محترم حاضرین کرام، آج کا جلسہ پوری رات کا جلسہ نہیں ہے۔ جس حضرت کی صدارت میں یہ جلسہ ہو رہا ہے ان کے یہاں جلسہ 12 بجے رات سے آگے نہیں بڑھتی، اس لیے یہ مت سوچئے گا کہ 1-8 گھنٹے کھا پی کے آ جائیں اور پھر جلسہ سنیں گے اور فجر کی اذان آپ کے کان میں ہوگی۔ یہ بات ہم سب کو بھول جانا چاہیے۔ آپ کے پاس گنتی کے 3 گھنٹے ہیں، آپ چاہیں تو اس سے بڑا کام لے سکتے ہیں۔ اس لیے جتنے لوگ اٹھنے بیٹھنے کا ماحول بنا رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ بیٹھ جائیے۔ 3 گھنٹے تقاضے کو دبانا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ جو لوگ ابھی 15 اپریل کو گاندھی میدان گئے اور انہوں نے چلچلاتی دھوپ میں 6 گھنٹے تک بیٹھ کر اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت دیا، آج وہ اللہ کا بندہ اس امیر شریعت کی محبت میں اور ان کے فرمان کی پیروی میں انشاءاللہ پنڈال کے سائے 3 گھنٹہ بیٹھ کر اپنی محبت کا ثبوت دے سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ابھی کھڑے ہیں اگر آواز ان کے کان تک پہنچ رہی ہے تو وہ بیٹھ جائیں۔ جو لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں سمٹ کر پنڈال میں آ جائیں، اور جو ڈومریا کے مسلمان سمدھی اور سالے کے کھلانے میں لگے ہیں اور جلسے سے اپنے آپ کو روک کر گھر میں بیٹھے ہیں، اگر یہ آواز ان کے کان تک جا رہی ہے تو ہم ان سے درخواست کریں گے کہ مہمان کی ضیافت کا موقع بہت ملے گا، لیکن وہ لوگ جو آج آپ کے یہاں دیوبند سے ندوے سے معلوم نہیں ملک کے کس کس کونے سے اللہ اور رسول کی بات آپ کو سنانے آئے ہیں، شاید اتنی آسانی سے دوبارہ ان کی بات کو سننے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے جتنے سارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو مضبوط فرمائے، اللہ ان کے لیے ہدایت کی راہ کو آسان فرمائے، اللہ ان کو آخر تک اسی سکون کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور جو لوگ کھڑے ہیں یا بازاروں میں گھوم رہے ہیں یا گھروں میں بیٹھے ہیں، میری درخواست ہے کہ اللہ ان کے دل میں اس بات کی توفیق ڈال دے کہ وہ اپنے غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر آج کی مجلس کی قدر کر لے اور مجلس میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کا ثبوت دے دے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ آخر تک اسی طریقے سے مجلس میں بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ مجلس کی کارروائی مغرب بعد ہی شروع ہو چکی ہے۔ اب آپ کے سامنے دوسری نشست کی کارروائی شروع ہو رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہر مسلمان کے گردن پر احسان ہے اور اللہ کے بعد آپ کے تذکرے کے بغیر گویا ایمان کے مکمل ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ میں اس کے لیے عزیزم سرفراز عالم کو دعوت دے من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حاضرین کرام، اتنا بڑا مجمع ایک پنڈال کے سائے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اخلاص کے ساتھ یہ ہم سب کی حاضری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہماری زندگی میں ظاہر فرمائے گا، لیکن جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہم اس طرح سکون کے ساتھ رات بھر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتے رہیں لیکن اپنے دل میں عمل کا فیصلہ نہ کریں
تو شاید ہمارا رات بھر تقریر کا سننا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے پورا مجمع جو اللہ کے نام پر بیٹھا ہے، چاہے آپ میری بات سنیں، چاہے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اس حدیث پڑھانے والے کی بات کو سنیں جو آپ کے درمیان جلوہ افروز ہوں گے، چاہے آپ اپنے امیر شریعت کی بات کو سنیں، اگر آپ ان باتوں کو اپنے دل میں بٹھا کر اپنی زندگی میں عمل کا فیصلہ نہیں کریں گے تو آج کا یہ جلسہ ہماری زندگی میں کوئی روشنی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلی گزارش پورے مجمع سے یہ کرنا چاہتا کہ اگر واقعاً آپ کا دل ایمان سے بھرپور ہے تو اللہ کے نام پر فیصلہ کرو کہ اے رب کریم، جو بات ہم تیرے نام پر سن رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے الحمدللہ۔ جو لوگ گاندھی میدان گئے انہوں نے سنا ہوگا کہ ہم لوگوں نے پوری طاقت کے ساتھ ملک کی سرکار کو یہ بات سمجھایا کہ اس ملک ہندوستان میں ہم جتنے دن زندہ رہیں گے اپنے ایمان اور قرآن کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ ہم نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر ہمارے حق کو دبایا گیا، ہمارے حق کو چھیننے کی کوشش کی گئی، ہمیں اس ملک میں پیچھے دھکیلا گیا، تو آج اس میدان میں ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن اس ملک میں اپنے حق کو چھوڑنا قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے بھی آواز میں آواز ملائی، آپ نے بھی اس گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں اپنے ایمانی زندگی کا ثبوت دیا، لیکن ایمان والوں، ہماری ایک لڑائی تو گاندھی میدان میں تھی اور وہ لڑائی ہندوستان کے دلی کے سرکار سے تھی، لیکن آج کی ہماری لڑائی کسی دلی اور بہار کے سرکار سے نہیں بلکہ اس انسان سے ہے جس کے پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے، یعنی وہ مسلمان جو میرے سامنے خدا کے نام پر بیٹھا ہے۔ آج میری لڑائی آپ سے ہے، آج میں آپ کے سینے میں اتر کر، آپ کا بازو پکڑ کر، آپ کے دامن کو اپنے ہاتھ میں لے کر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ملک کے سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے سنویدھان کی رکشا کرے تو کیا ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے؟ کیا بتائیے یہ اس کی ذمہ داری بنتی کہ نہیں بنتی؟ بلا شبہ ہم سرکار کو اپنے حق کے لیے کوستے ہیں اور اس وقت تک کوستے رہیں گے جب تک کہ سرکار کے یہاں سے میرا حق مجھے مل نہیں جاتا۔ لیکن آپ ایمان والوں بتاؤ کہ گرمی کا موسم ہو اور چاہے سردی کا موسم ہو، چاہے بارش کا موسم ہو، اب تو بارش اترنے لگی ہے۔ اگر بارش کے موسم میں کوئی آدمی ہاتھ میں چھتری لے لے اور وہ چھتری پھٹی ہوئی ہو اور جب وہ باہر نکلے موسلا دھار بارش ہو تو بولو پھٹی ہوئی چھتری جس کے ہاتھ میں ہوگی بارش کے قطرے سے اس کا بدن بھیگے گا یا نہیں بھیگے گا؟ ارے بھیگے گا کہ نہیں بھیگے گا؟ اگر کسی کی پھٹی ہوئی چھتری سے بارش نیچے اتر کر اس کے کپڑے کو گیلا کرے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ سڑک پر بیٹھ کر اگست اور ستمبر کے مہینے کو گالی دے گا؟ یا ایک عقل مند انسان یہ سوچے گا کہ اگر ہم اپنے بدن کو بارش سے بچانا چاہتے ہیں تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے چھتری کو ٹھیک کر لیں، اس کو درست کر لیں۔ اگر میرے ہاتھ کی چھتری درست ہوگی، میرے ہاتھ کی چھتری ٹھیک ہوگی، بارش کتنی تیز برسے گی، بولو میرا بدن محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ آج ہم لوگوں نے طریقہ سیکھا صرف سرکار پر انگلی اٹھانے کا،
صرف اگلے کی طرف انگلی اٹھانے کا، لیکن کبھی نظر کو نیچی کر کے اللہ کا ایک سچا بندہ اگر اپنی زندگی کو چھانٹ کر دیکھے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ آج میری چھتری اتنی پھٹ گئی ہے کہ بارش کے برسنے والے قطرے ہمارے بدن کے کپڑے کو گیلا کر دے۔ ایسے وقت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بارش کے مہینے کو گالی دینے کے بجائے آپ اگر اپنے چھتری کو درست کر لیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کتنی تیز بارش ہوگی، آپ کی چھتری ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا بدن گیلا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج جو مسلمان اپنے کو مسلمان کہتا، بولو اس کی کچھ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ آج جس کتاب کو آپ قرآن کہتے، کیا اس کتاب میں آپ کے لیے کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟ کیا سرکار قانون کی رکشا کرے اور یہ مسلمان اپنے ہاتھ سے قرآن کے قانون کی دھجی اڑائے؟ اگر سرکار کا بازو پکڑا جائے گا تو بولو ہم جیسے قوم کا بھی دامن پکڑنا چاہیے کہ نہیں پکڑنا چاہیے؟ آج میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ آج اگر ہمارے گھر میں سوراخ ہو، ہماری دیوار میں سوراخ ہو تو بولو دوسرا ہمارے گھر میں جھانکے گا کہ نہیں جھانکے گا؟ اور اگر اس سوراخ کو ہم بند کر لیں، کوئی جلدی ہمارے گھر میں جھانکنے کی ہمت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے دیوار میں کوئی سوراخ نہیں ہے۔ آج جتنے مسائل سماج میں پیدا ہوئے ہیں، آج ان مسائل کے پیچھے اگر جھانک کر دیکھو گے تو آپ کے عمل کی کمزوری، آپ کا پاپ، آپ کے نیت کی چوری اور آپ کی بدعملی جھلکتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اور آپ نے اگر اس چھتری کو درست نہیں کیا، اپنے کردار کو ٹھیک نہیں کیا، اپنے عمل کو قرآن کے مطابق کھڑا نہیں کیا، اپنے ایمان کے اندر زندگی پیدا نہیں کی، تو یاد رکھیے صرف سرکار کے رکشا کرنے سے ہمارے دین اور شریعت کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ آج دین اور ایمان کی حفاظت میں اگر سرکار کی ذمہ داری 30% ہے تو 70% ہم جیسے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کرنے اور دین کو اس زندگی میں بچانے کی ہم لوگ فکر کریں۔ آج آپ سب سے میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ مسلمان کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے یا نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا فرض! نبی نے فرمایا کہ جب مومن نماز چھوڑتا ہے تو میرے دل کو چوٹ لگتی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اسلام کا سب سے مضبوط ستون ایک مسلمان کے لیے نماز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز تمہارے دین کا جھنڈا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اس دیوار کو توڑ دیتا وہ گویا اسلام کے دیوار کو توڑ دیتا ہے۔ آج بتاؤ کہ یہ بیٹھنے والا اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آج سچائی سے گواہی دو کہ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے سماج میں آج بتاؤ کہ 90% مسلمان بے نمازی ہے یا نہیں؟ ارے بولیے نہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب مودی جی نے ہم کو نماز سے روکا، کیا کسی نیتیش جی نے آپ کو کہا کہ مسجد مت جاؤ؟ کون ہے وہ انسان جس نے آپ کے پیر میں بیڑی ڈالی کہ آپ مسجد کے دروازے تک نہیں جا سکتے؟ جو مسلم قوم نماز جیسے فرض کی حفاظت نہیں کر سکتی، بولو زندگی میں دین کے کس قانون کی وہ حفاظت کرے گی؟ آج اگر میرا ایمان زندہ ہے تو یاد رکھو لوگوں، آپ کے ایمان کو ایک بار پھر انگڑائی لینی چاہیے۔ آپ یہ طے کرو کہ اسلام کا جو قانون اور اس کی بنیاد ہے، اگر ہم نے اس کو زندگی میں نہیں اپنایا تو دوسرے کی حفاظت کرنے سے ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت ممکن نہیں ہے۔ سرکار کی لڑائی ہم لڑیں گے، میدانوں میں لڑیں گے، ہم دلی اور پٹنہ میں لڑیں گے، لیکن آج ہمیں موقع ہے کہ آج اس قوم سے ہم لڑیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آج اس پنڈال کے نیچے ایمان کی بنیاد پر جمع کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان کی لڑائی مشہور ہے اور ہندوستان میں یہ لڑائیاں ہو رہی ہے، لیکن آج ارریا چلے جاؤ اور جا کر کچہری میں دیکھو کہ مسلمان اور مسلمان کا مقدمہ زیادہ ہے یا ہندو اور مسلمان کا مقدمہ زیادہ ہے۔ آپ کو گواہی دینی پڑے گی کہ آج مسلمان کی مسلمان سے لڑائی 80% ہے اور ہندو اور مسلمان کی لڑائی 5 سے 10% ہے۔
آج جو قوم کہتی کہ میں مسلمان ہوں، کیا خدا نے اس کو لڑنے کا حکم دیا؟ کیا اس کو کہا کہ آپس میں مقدمہ بازی کرو؟ اپنے پسینے میں کمائے ہوئے پیسے کو لے جا کر آج وکیل کے جیب میں دے کر آج کچہری میں اس کو برباد کر کے آج اس زمین پر اپنے کو مسلمان کہو؟ کیا بتاؤ کہ کوئی اسلام کا قانون، کوئی قرآن کی آیت آج کسی مسلمان کو ایسے عمل کی اجازت دے سکتی ہے؟ آپ کھڑے ہونا چاہیے آپ کو، آج پورا مجمع فیصلہ کرو کہ لڑنا مسلمان کی شان نہیں ہے، جھگڑنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان کا کام کسی کے منہ سے روٹی چھیننا نہیں بلکہ بھوکے کے منہ تک روٹی پہنچانا ہے۔ مسلمان کا کام کسی کو دھکا دے کر گرانا نہیں بلکہ گرتے کو سنبھالنا ہے۔ مسلمان کا کام کسی کے بدن سے کپڑا اتارنا نہیں بلکہ وہ انسان جو نبستر ہے اس کے بدن پہ کپڑا ڈالنا ہے۔ مسلمان کا کام کسی کا پیر کھینچنا نہیں بلکہ گرتے ہوئے انسان کو سنبھال کر کھڑا کرنا ہے۔ لیکن کیا آج یہ سچائی ہے؟ آج مجھے کہنے دیجئے کہ دوسرے لوگوں کی جو لڑائیاں ہیں ان کا فیصد بہت کم، لیکن مسلمانوں کے آپس میں جو رگڑے ہیں، ان کے جو آپس کے جھگڑے ہیں، اس کے جو دل میں کینے ہیں اور جو نفرت کی چنگاری ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے ہے، اگر وہ آگ نہیں بجھی تو یاد رکھو اس ملک میں یہ قوم کبھی بھی عزت کی زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہو سکتی ہے۔ آج مجھے کہنے دیجئے اور ہمت کے ساتھ کہنے دیجئے کہ آج یہ قوم اتنی زیادہ ذلیل ہو گئی، آج اس کا ضمیر اتنا سڑ گیا کہ ایک مسلمان کو اپنے دکھ سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا اپنے بھائی کے سکھ سے تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہمیں نمک روٹی ملے تکلیف نہیں، لیکن تکلیف اس کی ہے کہ دوسرا گوشت اور روٹی کیوں کھاتا ہے۔ میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن غصہ اس کا ہے کہ دوسرے کے بیٹے کو نوکری کیوں ملے گی۔ آج مسجدوں کے دیوار کے کام رک گئے، مدرسوں کی بحالیاں رک گئی، آج سماج میں ایک ایسا کرپشن پیدا ہوا ہے کہ آج نہ کوئی کسی کو کرسی پر دیکھنا چاہتا، نہ کوئی کسی کو عزت سے دیکھنا چاہتا، نہ کسی کو کوئی دولت کے ساتھ زندہ رکھنا دیکھتا۔ کیا یہ ایک مسلمان کا کام ہے؟ کیا یہ ایمان والے کی زندگی کی پہچان ہے؟ نبی نے فرمایا کہ سنو، اگر کوئی مسلمان کسی مصیبت زدہ کے مصیبت کو دیکھ کر اگر وہ مسکراتا ہے تو یاد رکھو وہ شخص سب کچھ ہو سکتا لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی مسلمان کسی کو ہنستا ہوا دیکھے اور اس کے دل میں کڑھن پیدا ہو جائے تو ایسا مسلمان سب کچھ ہو سکتا لیکن محمد الرسول اللہ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہماری زندگی کا نقشہ یہ کہ ہم کسی کو ہنستا ہوا نہیں دیکھ سکتے، آج ہم کسی کو روتا ہوا دیکھیں تو ہمارے دل کے اندر خوشی ہوتی ہے کہ چلو معاملہ اس کا اللہ نے برابر کیا۔ یہ آپ کی شان نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کی شان تو ہو سکتی، لیکن جس کے گھر میں قرآن، جس کے سینے میں ایمان، اس کا سینہ محبت سے بھرا ہونا چاہیے۔ وہ تو اس بات کا یقین رکھتا کہ اگر کوئی چہرہ ہمارے پاس ہنستا ہوا ہے اور دیکھے کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی سماج کا بھائی ہے اور یہ مسکراتا ہوا آیا ہے اور آپ نے مسکرانے والے کا جواب مسکرا کر کے دیا تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اپنے بھائی کے ساتھ خوشی سے ملنے والے کو اللہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، آپ اس ملک میں ایک زندہ قوم بن کر ترقی کرنا چاہتے تو آج طے کرو اس مجمع میں کہ اے اللہ ہم اپنے دل سے نفرت کو نکالیں گے۔ ہم ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ اس زمین پر جی سکتے ہیں لیکن ہم جھگڑے اور لڑائی کی آگ کو بھڑکا نہیں سکتے۔ میرا کام دلوں کو جوڑنا ہوگا، ٹوٹے ہوئے انسان کو کھڑا کرنا ہوگا۔ ہمارا کام اس زمین پر جھگڑے کی آگ کو بھڑکانا نہیں ہوگا۔ اور جتنے مسلمان بیٹھے ہو یہ قسم کھاؤ کہ رب کریم آج میں تیرے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری سانس چلے گی اگر میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو انشاءاللہ زندگی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر اتنا ارادہ کر لو سماج میں سکون آ جائے گا،
جھگڑے کی آگ بجھ جائے گی، محبت کی بہار آئے گی، اور یہ قوم دنیا میں دوسرے کو گلے لگا کر عزت کے ساتھ جینے کے قابل بنے گی۔ آج ہمارے سامنے 4 نکاح ہونا ہے، بولو نکاح کے بارے میں سرکار نے طلاق کے مسئلے میں جھمیلا پیدا کیا، لیکن وہ سرکار جو آج اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ میں سماج کے قانون کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اس زمین پر جہیز لینا پاپ ہے، اور سرکار کہتی کہ جہیز لینا اپرادھ ہے۔ آج بتاؤ کہ سرکار جس بات پر تم کو تیار کرتی، اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کر اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے نام پر کسی بیٹی والے سے اگر کچھ مانگتا اور لیتا ہے تو یاد رکھو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتا ہے۔ اگر آپ کے نبی کی یہ تاکید ہے، سرکار آپ کے لیے یہ قانون بناتی ہے، اس کے باوجود آپ ایمانداری سے بولو کہ 90% مسلمان آج جہیز کے گناہ میں مبتلا ہے یا نہیں ہے؟ کس سے لڑائی لڑی جائے گی؟ خالی مودی جی سے، نتیش جی سے نہیں، لڑائی آپ سے لڑنی ہے۔ اگر ایمان زندہ ہے تو آج سماج کی بیٹیاں 40 سال کی عمر کی دروازے پر بیٹھی ہے، آج وہ گناہ میں ڈوب رہی ہے، آج وہ پھانسی پہ لٹک رہی ہے، آج وہ بدن پہ پیٹرول چھڑک کر چل رہی ہے، اور یہ ظالم اور مجرم سماج آج ان بیٹیوں کو چڑھتا دیکھ کر بھی آج اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، اور آج جوان بیٹے کے نام پر آج اپنے دامن کو پھیلا کر یہ قوم بھیک مانگتی ہے۔ لوگوں یاد رکھو، فتویٰ سنو، چاہے دارالعلوم دیوبند سے پوچھو، چاہے ندوے سے پوچھو، چاہے امارت سے پوچھو، کسی بیٹی والے سے منہ کا کٹورا کھول کر مانگنا، بیٹی والے سے کچھ لینا اور دینا اسلام کے فتوے کے روح سے ویسے ہی حرام ہے جیسے چوری کا مال حرام اور جیسے ڈکیتی کا مال مسلمان کے لیے حرام ہے۔ لیکن یہ مسلمان 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، حج کر کے آیا ہے، چلہ بھی میرا لگا ہے، مفتی اور قاضی کی ڈگری بھی ہے، لیکن پیٹ میں لالچ کی ایسی آگ ہے کہ اگر بیٹا میرا جوان ہوا تو بغیر تلک اور جہیز کے بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کیا یہ لڑائی سماج میں لڑنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ پاپ سماج میں ہوگا؟ آج ڈکیتی کا مال مسلمان کھائے گا، آج چوری کا یہ مال جہیز کے نام پر مانگ کر لے گا، اور وہ کہے گا کہ اللہ کی رحمت اترے گی، حرام خوری ہوگی، حرام مال ہمارے گھر میں رہیں گے اور اللہ کی برکتیں میرے گھر میں اترے گی۔ بولو یہ ناممکن ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر ضمیر دیا، آپ کے سینے میں ایمان ہے، آپ کے گھر میں قرآن ہے، تو آپ ہمت کے ساتھ اس بات کا اعلان کرو کہ جس بال کو اللہ کے پیغمبر نے حرام قرار دیا، ملک کی حکومت نے اپرادھ قرار دیا، آج اس مجمع میں بیٹھ کر خدا کو گواہ بنا کر میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے جوان بیٹے کا نکاح بغیر تلک اور جہیز کے مطالبے کے کروں گا، رسول کی سنت کے مطابق کروں گا، اور خدا کی قسم اس حرام مال کے لیے اپنی زبان نہیں کھولوں۔ بولو انشاءاللہ ہمت ہے اتنی؟ میرا ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو۔ آج ایک صاحب گیا میں مرزا پور، اس نے کہا کہ مفتی صاحب یہ بیچارہ تو بڑا لوگوں پر مہربان ہے۔ ہم نے پوچھا کہ کیسے مہربان؟ کہا جتنے غریبوں کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو یہ موٹر سائیکل دیتا ہے 50,000 ادھار پر بھی، لیکن وہ پیسہ تو وصول ہوتا ہے، یعنی موٹر سائیکل ہم کو ملے تب تو کسی غریب کی بیٹی اٹھے گی، اور اگر کسی غریب کے ہاتھ میں نوٹ کی یہ گٹی نہیں تو چاہے اس کی بیٹی گناہ میں تڑپے، چاہے وہ زنا میں مبتلا ہو، چاہے وہ گلے میں پھانسی کا پھندا لگائے، وہ مر تو سکتی ہے لیکن یہ ظالم سماج محبت سے اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ کیا بتاؤ کہ یہ جرم نہیں ہے؟ یاد رکھو، جس طرح کڈنیپ کرنے والا، اپہرن کرنے والا اگر کسی کے بچے کو اپہرن کر لے اور کہے کہ 50,000 روپیہ دو تب تیرے بچے کی جان بچے گی، تو بولو ایسے اپہرن کرنے والے کو جو مال 50,000 کا ملے گا کیا وہ حرام اور ناجائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یاد رکھو، جیسے جان کا کڈنیپر اور اس کا مال حرام،
ویسے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اے بیٹی والے اگر 50,000 کی گڈی ہے تو آ، تیرے بیٹی کی عزت بچے گی، ورنہ میں نہیں جانتا کہ کہاں میرا ہوگی، میں تو 50,000 کے بغیر تیرے بیٹی کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں نہیں لا سکتا۔ بولو اگر وہ بیٹی آگ میں چلتی ہے، وہ بیٹی گناہ میں پلتی ہے، وہ بیٹی کا قدم اگر پھسلتا ہے تو کیا قیامت کے دن یہ پورا سماج خدا کی جہنم کی آگ میں جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ ڈومریا کے مسلمانوں کبھی مت سمجھنا کہ فلاں ٹولے کے آدمی نے جہیز لیا، فلاں محلے کے لوگوں نے جہیز لیا۔ اگر اس سماج کی کوئی ایک بیٹی بھی آج تلک اور جہیز کے نام پہ چلتی ہے تو پورے آبادی کے لوگوں کو خدا کی عدالت میں مجرم بن کر کھڑا کیا جائے گا، اور چاہے اس کی نیکی پہاڑ کے برابر ہو، چاہے اس کی عبادت وہ ہر پہاڑ کو چھو رہی ہو، لیکن اس وقت تک اس کا قدم اللہ کی جنت کی طرف نہیں بڑھے گا جب تک کہ اپنے جرم کا حساب خدا کی عدالت میں نہ دے دے۔ آج مسلمان پوری ذمہ داری کے ساتھ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو لڑائی ہمیں آپ سے لڑنی ہے، بتاؤ اس سماج کو جہیز سے پاک کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بولیے میں ہے کہ نہیں؟ تو کیا انشاءاللہ آپ لوگ پاک ہوں گے؟ اور جتنا نوجوان بیٹھے ہو سنو، سوچتا ہے کہ سسر نے پھٹپٹیا نہیں دیا تو کہاں سے رانی گڑھ اور پار بسکر اڑیں گے، یہ تمہارے عقیم کا کھوٹ ہے۔ یاد رکھو جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اللہ نے 9 مہینے تک تم کو روزی دیا، اللہ نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کیا۔ جو اللہ ماں کے پیٹ میں بغیر ماں کے 9 مہینے تم کو روزی دے سکتا اور پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کر سکتا، بولو وہ اللہ جوانی میں تم کو عزت کی روٹی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ آج اپنے یقین کو تازہ کرو اور طے کرو کہ میں اس خدا پر بھروسہ کروں گا۔ لوٹ کر کوئی انسان امیر نہیں ہوتا، کسی کو دھوکہ دے کر مال لے کر کوئی شخص امیر نہیں بنتا، وہ انسان جو حلال کمائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یاد رکھو اسی کی مالداری دنیا میں بھی قابل عزت بنتی ہے اور مرنے کے بعد بھی قابل جنت بنتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خبردار کوئی مسلمان نشا کا استعمال نہیں کرے گا، چاہے گٹکا کھاتا ہو جس سے نشا آ جائے، چاہے وہ شراب پیتا ہو، چاہے وہ تاڑی پیتا ہو، چاہے کوئی ایسی چیز جو انسان کو نشے میں ڈال دے۔ آج کل نوجوان کورکس پینے لگا ہے، آج کل گولیاں کھانے لگا ہے اور اپنی جوانی میں نشہ کے راستے تلاش کرتا۔ کان کھول کر سنو، جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ویسے نشہ کی چیز کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اگر تم اپنے پلیٹ میں سور کے گوشت کو نہیں کھا سکتے تو خدا کا حکم ہے کہ تم جیسے مومن اور مسلمان کو کوئی نشہ کی چیز بھی اپنی زبان پر نہیں رکھنی چاہیے، اور اگر کسی نے رکھا تو کان کھول کر سنیے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو شخص نشے کی عادی ہو کر مرے گا وہ ہمیشہ خدا کے جہنم میں رہے گا، 1000 نیکی کے باوجود کبھی وہ اللہ کی جنت میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ اگر اللہ نے ہمیں ایمان دیا اور خدا کا خوف میرے دل میں ہے تو بولو اس ایمان کی طاقت کے ساتھ آج پورے سماج کو نشہ سے مکت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج سرکار ادھر سے پابندی لگاتی ہے اور ادھر جا کر کے پیپسی کے بوتل میں دارو خریدتا ہے اور جا کر مختلف جگہوں میں پی کر کے آج اپنے ضمیر کو مردہ کرتا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آج سرکار نے بھی سپورٹ کیا ہے اور آپ کا اسلامی قانون آپ کو ہدایت کرتا کہ یہ تاڑی اور نشہ سماج کے لیے ہانیکارک اور نقصان دہ ہے، اس سے سماج کی عزت ٹوٹتی ہے، سماج میں تباہی آتی ہے، تو بولو ایک باضمیر مسلمان کو ایسے حرام اور نشے سے توبہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ابھی کلکتہ میں ایسے ہی نشہ خور کا ایک واقعہ پیش آیا جو ہمارے قاضی کے پاس آیا اور اس کی بیٹی اور بیوی ہمارے قاضی کی عدالت میں آ کر رونے لگی۔ قاضی نے پوچھا کہ بیٹی تم کو کیا ہوا؟ کہا کہ میں آپ کی عدالت میں انصاف لینے آئی۔ کہا کہ معاملہ کیا ہوا؟ کہا کہ رات میرا باپ شراب پی کے آیا، میں اپنے گھر میں لیٹی ہوئی تھی کمرے میں،
میری ماں اپنے کمرے میں تھی، باپ نشہ میں ایسا دھت تھا کہ اس کو یہ تمیز نہیں رہی کہ میں اس کی بیٹی ہوں یا بیوی ہوں، وہ میرے کمرے میں گھس گیا، اس نے رات میرے ساتھ نشے میں وہ سلوک کیا جو کوئی شوہر اپنے بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ مفتی صاحب، رات میرے باپ نے جس کے خون سے میں پیدا ہوئی اپنے ہاتھ سے میری عزت کو لوٹ کیا ہے، آپ بتائیے کہ میری زندگی کا کیا ہوگا اور میرے ماں کے نکاح کا کیا ہوگا؟ وہ دارو اور شراب جو انسان کو کتے سے زیادہ ذلیل کر دے، جو انسان کو اپنے بیٹی کے آبرو سے کھیلنے سے نہ بچائے، کیا بتاؤ کہ یہ سماج کے لیے حرام اور پورے سماج کے لیے کلنک ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ زندہ ہیں، میں نوجوانوں سے کہوں گا، سرکار کا ڈر تو آپ کو قانون کی ہتھکڑیوں کا ڈر ہے، لیکن مومن اللہ کے خوف کے ساتھ جیتا ہے۔ وہ رات کی تاریکی اور دن کے اجالے میں بند کمرے اور کھلے ہوئے دروازے پر یہ نہیں دیکھتا کہ میرے دائیں اور بائیں کون ہے، وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ضمیر اس کا پکار کر کہہ دے اور خدا کا خوف اس کے سینے میں آ جائے تو رات کی تاریکی میں بھی وہ گناہ سے بچے گا، دن کے اجالے میں بھی گناہ سے رکے گا۔ ایمان والو، ایک تڑپ اپنے اندر پیدا کرو اور یہ فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ زمین پر جئیں گے تو ہم اپنے اصول کے ساتھ جئیں گے، اور جو شریعت نے ہمیں پابندی بتائی ہے انشاءاللہ اس پابندی کا ہر قیمت پر لحاظ رکھیں گے۔ آج ہمارے سماج میں زنا بڑھ رہا ہے، آج بدکاری عام ہو رہی ہے۔ جب سے یہ موبائل کا فتنہ آیا، جب سے نیٹ کے عام ہوئے ہیں، آج ہمارا نوجوان 15 گھنٹے بیٹھ کر نیٹ سے کھیلتا ہے، بلو فلمیں دیکھتا ہے، اپنی آنکھ کو گندی کرتا اور دوسرے کی بہو بیٹی سے آج 2 4 بیٹھ کر وہ باتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے پورے سماج میں زناکاری اور بدکاری بڑھ رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ زنا کرنا گناہ ہے؟ کیا یہ زنا کرنا آپ کے لیے کوئی جرم نہیں ہے؟ کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا آپ کے نبی نے، فرمایا آپ کے قرآن نے کہ اگر کوئی شادی شدہ مسلمان کسی غیر کی بیٹی کے عزت پر ہاتھ ڈالے، چاہے وہ بیٹی ہندو کی ہو یا مسلمان کی، تو وہ شخص اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کو چوراہے پر کھڑا کر کے پتھر مار کر ہلاک کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص جو انسان شادی شدہ نہیں ہے اور وہ کسی کی بیٹی کی عزت سے کھیلتا ہے، تو آپ کے دین نے کہا کہ اس کے بدن پر اتنے کوڑے لگنے چاہیے کہ وہ زمین پر کھڑا ہونے کے قابل نہ رہ سکے۔ جو زنا اتنا بڑا گناہ تھا، جو اتنا بڑا پاپ تھا، آج وہ سماج میں فیشن بن جائے اور سماج میں بیٹیوں کی عزت کی لوٹ آج کوئی زمین پر گناہ نہ سمجھا جائے، بولو یہ ہمارے لیے شرمناک بات ہے کہ نہیں ہے؟ آج اس ملک کے حالات بگڑ رہے ہیں۔ آج اناؤ میں جو معاملہ ہوا، آج کٹھوا میں جو دردناک حادثہ ہوا، اس نے ہر انسان کے ضمیر کو ہلا دیا ہے۔ ایک بیچارے ہندو کے ہندی اخبار کے لکھنے والے ہمارے ہندو بھائی نے اس درد کو اتنا محسوس کیا کہ اس نے ہندو ہونے کے باوجود اپنے پیدا ہونے والی بیٹی کا نام آصفہ رکھا ہے، صرف اس درد کو محسوس کرتے ہوئے کہ چاہے کسی کی بیٹی ہو، اگر اس کی عزت ٹوٹتی ہے تو وہ انسانیت کے ساتھ جرم ہے، درندگی ہے۔ سچا انسان کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ سماج کو ایک ایسا رخ دیجئے کہ کہیے کہ میرا کام کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا نہیں، کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹنا نہیں، بلکہ عزت کے لٹیروں کو اس زمین پہ سزا دینا ہے، بیٹیوں کے عزت کی حفاظت کرنی ہے، سماج میں بیٹیوں کی عزت کو تحفظ دینا ہے۔ اور یہ مزاج جب تک آپ کا پیدا نہیں ہوگا، یاد رکھیے سماج کی بیٹیوں کو عزت نہیں ملے گی۔ میں موبائل سے کھیلنے والے، نیٹ پہ کھیلنے والے تمام نوجوانوں کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا کہ نوجوانوں، یہ آنکھ کی روشنی اللہ کی امانت ہے، یہ کان کے پردے خدا کی امانت ہے، یہ زبان کی بولی اللہ کی نعمت ہے۔ پوچھو اس زبان کی بولی کی قیمت کو اس انسان سے جس کو اللہ نے گونگا بنایا ہے، پوچھو کان کی قیمت اس انسان سے جس کو اللہ نے بہرا بنایا ہے، پوچھو آپ کے روشنی کی قیمت اس انسان سے جس کو اللہ نے اندھا بنایا۔ آج تمہارے آنکھ میں روشنی ہے اور تم بلو فلموں کو دیکھ کر آج اپنی آنکھوں کو گندی کرتے
گندے گانوں کو سن کر آج اپنے دل میں ہیجان پیدا کرتے، آج دوسروں کی بہو بیٹی سے باتیں کر کے آج سماج میں زناکاری کو پھیلاتے، یہ تمہاری شان نہیں ہے، یہ تمہارے قرآن کا پیغام نہیں ہے، یہ تمہارے ایمان کی پہچان نہیں ہے۔ تمہاری زندگی کی پہچان یہ ہے کہ تم پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہو کہ رب کریم ہم زمین پر مر تو سکتے ہیں لیکن اپنے ہاتھ سے کسی کے عزت پر داغ لگنے نہیں دے سکتے۔ اگر تمہارا ضمیر اتنا پاک ہو جائے، تمہارا ہاتھ اتنا صاف ہو جائے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بھی اللہ کی رحمت تمہارے قدموں کو چھونے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی جوان 25 سال کا نبی کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں آپ سے ایک گناہ اور پاپ کی اجازت لینے آیا۔ نبی نے پوچھا کہ کون سا گناہ؟ کہا کہ مجھے بدکاری کرنے کی عادت ہے، زنا اور پاپ کی عادت ہے، ہم تمام نیکی جو آپ کہیں گے میں کروں گا لیکن مجھے ایک پاپ کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں کیسے تم کو اس پاپ کی اجازت دے سکتا؟ کہا کہ آپ اگر نہیں دیں گے تب بھی میں اس گناہ میں مبتلا رہوں گا۔ اللہ کے رسول نے اس کو اپنے قریب کیا، اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور کہا کہ بیٹا ایک سوال ہم تم سے کرتے ہیں، تم اس کا جواب دے دو، اگر بات سمجھ میں نہیں آئے گی پھر تمہارے بارے میں ہم سوچیں گے۔ پوچھا کہ کیا سوال ہے؟ نبی نے فرمایا کہ بیٹا اگر ایک عورت تمہارے سامنے آئے جو سر سے لے کر پیر تک پردہ میں ہو، تم اس کی عزت کو لوٹنا چاہو لیکن وہ اپنا چہرہ کھولے تو تمہاری ماں ہو، تو بتاؤ تمہارے دل کی کیا آواز ہوگی؟ وہ نوجوان کھڑک گیا، کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کے ساتھ کون منہ کالا کرے گا؟ کہا اگر وہ تیری بیٹی ہو، کہا کہ اپنی بیٹی کے بدن پر کون ہاتھ ڈالے گا؟ کہا اگر وہ تیری بہن ہو، کہا کہ کون ہے انسان جو اپنی بہن کی عزت کو لوٹے گا؟ نبی نے فرمایا کہ بیٹا دنیا میں جس کی عزت پہ تم ہاتھ ڈالو گے وہ بھی کوئی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کوئی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کوئی کسی کی بہن ہوگی۔ نبی نے فرمایا کہ بیٹا اگر تیری ماں کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے اور تیرے کان کو خبر مل جائے تو بولو تیرے جذبات کیا ہوں گے؟ وہ تڑپ گیا، کہا اللہ کے رسول میں اس انسان کی گردن توڑ دوں گا۔ نبی نے فرمایا کہ بیٹا جس کی بیٹی اور ماں کی عزت پہ ہاتھ ڈالو گے بولو اس کے باپ اور بھائی کے یہی جذبات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، نبی کے قدم پہ گر گیا، کہا اللہ کے رسول بات سمجھ میں آ گئی، جب تک میں زمین پہ زندہ رہوں گا کبھی اس گناہ کی طرف میرا قدم نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ایمان والو آج اس پورے مجمع میں طے کرو کہ رب کریم ہم اپنے گھر کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں گے، ہم سماج میں درندہ نہیں بنیں گے، کتے اور بلی کے طرح سماج میں زناکاری اور بدکاری اور بیٹیوں کی عزت کا لوٹ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاتھ سے بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ہوگی، اس کے دامن کی پاک دامنی بچے گی اور سماج میں جو حادثات ہو رہے ہیں اے امت محمدیہ کے لوگوں دنیا کو آئیڈیل اور نمونہ دو کہ میرے نبی نے فرمایا کہ خبردار جس کے سینے میں ایمان ہوگا وہ زمین پہ سب کچھ قبول کر سکتا لیکن کسی کی بیٹی کے عزت پہ ہاتھ ڈالنا قبول نہیں کر سکتا۔ آج اگر یہ نمونہ تم پیدا کرو بولو انشاءاللہ دنیا میں تمہاری عزت اور تمہارا مقام بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ میں آپ کو اشاروں میں کہنا چاہتا ٹائم کم ہے لیکن یہ بتانا چاہتا کہ حساب صرف دوسرے کا نہیں بلکہ حساب اپنا بھی ہونا چاہیے۔ آج طلاق کے مسئلے کو ہم گرمائے ہوئے ہیں، سرکار سے طلاق کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن ایمانداری سے بولو کہ آج کہیں نہ کہیں یہ بیماری آپ کے گھر میں ہے کہ نہیں ہے؟ طلاق چاہے 3 ہو، طلاق چاہے 1 ہو، طلاق چاہے 2 ہو، نبی نے فرمایا کہ لفظ طلاق اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ نبی نے فرمایا کہ سنو اگر کوئی مسلمان طلاق کی بولی منہ سے نکالتا ہے تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے اور اللہ سے فریاد کرتا کہ جب تک تیرا عذاب اس بندے پر نہیں اترے گا اللہ کے عرش کو سکون نہیں ملتا۔ بولو جس طلاق سے اللہ کا عرش کانپنے لگے، اللہ کے عرش پر کب کبھی آ جائے، کیا کوئی زندہ مسلمان آج کسی بیوی کو طلاق دے کر اللہ کی لعنت کا حقدار بنے گا؟ نہیں ہو سکتا۔
آج موبائل ہاتھ میں آیا، دلی پنجاب ہریانہ میں بیٹھ کر بیوی کو طلاق دیتا، معمولی باتوں پر آج بیوی کے لیے طلاق کی بولی بولتا۔ طلاق کی بولی بولنے والوں، اپنے زبان کے کھولنے سے پہلے اگر اپنی بیٹی کا خیال پیدا کرو، اپنی بہن کا خیال پیدا کرو کہ اگر میرا داماد میری بیٹی کو یہی بولی کہہ دے، اگر میرا بہنوئی میرے بہن کو یہی بولی کہہ دے، تو بولو تمہارے دل اور سینے کو کیسے چوٹ لگے گی۔ اگر یہ احساس پیدا کرو گے، کسی دوسرے کی بیٹی کے لیے آپ کی زبان نہیں کھل سکتی، آپ کی زبان سے طلاق کے گندے لفظ نہیں نکل سکتے ہیں۔ آج زمین کو زندہ کرو، عدالت فیصلہ دے رہی ہے، سرکار قانون بنا رہی ہے، لیکن اس مجمع میں بیٹھنے والا ایک ایک مسلمان اگر خدا کی قسم کھا لے کہ میں نے رشتہ نبھانے کے لیے جوڑا ہے، سمجھنے میں نیچ اور اونچ آتے ہیں، میں رشتے کے اس اونچ نیچ کو برداشت کروں گا، میں تکلیف کو سہوں گا، لیکن خدا کی قسم کبھی طلاق کی نوبت زندگی میں نہیں آنے دوں گا۔ تو چاہے سرکار کوئی بل پاس کرے، عدالت کوئی فیصلہ دے، لیکن مسلمان سچائی سے طے کرے کہ میں زندگی میں کبھی طلاق کی نوبت نہیں آنے دوں گا، تو بولو سرکار کے فیصلے کا کوئی اثر انشاءاللہ میری زندگی پر نہیں ہو سکتا۔ اگر طلاق گناہ ہے، اگر طلاق سماج کے لیے ایسی چیز ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، تو کیا ہمیں اس طلاق سے بچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا وعدہ کرو گے کہ ہم لوگ انشاءاللہ اس سے بچیں گے؟ ہاتھ کو پورا مجمع کے انشاءاللہ کبھی ہماری زندگی میں ٹوٹ نہیں آئے گا۔ ہم نے خدا کے نام پر جس بندھن کو جوڑا ہے، زندگی بھر اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ کبھی کے ساتھ اپنی زندگی میں اور اپنے گھر میں لگنے نہیں دیں گے۔ ایسی کتنی ساری باتیں آج سماج میں وہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں۔ آج زراکاری بدکاری بڑھتی ہے تو لوگ ادھر ادھر تاکتے ہیں۔ ہمارے اسلام نے کہا کہ پردہ کو اپنے سماج میں لاگو کرو۔ بے پردگی سے زنا کا گناہ ہوتا ہے، بے پردگی سے زنا کے راستے کھلتے ہیں۔ آج ہم سرکار کو بھی سمجھانا چاہتے کہ آج اس نے لڑکیوں کو تو یہ کہا کہ وہ پتلون پہن کر سڑکوں پر 10 بجے رات کو گھومے، اور لڑکوں کے پیر میں اس نے زنجیر ڈالی ہے۔ یاد رکھو اگر لڑکوں کو کنٹرول کرنا ہے تو ہماری بیٹیوں کے بھی بدن پر پردہ دینا چاہیے، لباس دینا چاہیے، ان کی زندگی کے لیے بھی ایسی بندھن دینا چاہیے تاکہ سماج میں ایسے ناخوشگوار واقعات پیش نہ آئے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کے لیے اپنی بیٹیوں کو پردے کے ساتھ رکھنا ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز کا پڑھنا اور روزہ کا رکھنا فرض ہے۔ اگر کسی مسلمان باپ کی بیٹی اپنے بدن کو کھول کے سڑکوں پہ نکلتی ہے، سر سے آنچل اتار کر چلتی ہے، آج اس کے بدن کا دوسرا نظارہ کرتا ہے، تو یہ مسلمان اپنے نماز کے باوجود، اپنے روزے کے باوجود، اپنے حج کے باوجود اللہ کی عدالت میں جواب دہی سے نہیں بڑھ سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اپنی بیٹی کو پڑھائی سے روک دے، کوئی مسلمان اپنے بیٹی کو پڑھانے سے روک دے، کوئی اس کے لیے ترقی کے راستوں سے روک دے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ قسم کھاؤ کہ اپنی بیٹی اور بیوی کو اتنا پردہ دو گے کہ جب وہ تمہارے گھر سے نکلے اور سڑک پر چلے تو دنیا اس کے پردے کو دیکھ کر بولے کہ یہ کسی مسلمان باپ کی بیٹی ہے، مسلمان بھائی کی بہن ہے، مسلمان شوہر کی بیوی ہے۔ بولو اتنی پردہ داری ہمارے لیے فرض ہے یا نہیں ہے؟ آج جن لوگوں نے اس پردے کا خون کیا، آج بیویوں کو ماشاءاللہ مچھردانی کا ڈنڈا پہنا کر اور پتلون پہنا کر، آج جنس پینٹ میں اسے زمین پہ دبا کر کے آج پورے سماج کو گندگیوں سے بھرا ہے۔ یہ کسی غیر کی شان تو ہو سکتی، ایمان والوں تمہاری شان نہیں ہو سکتی ہے۔ تم زمین پہ کہو کہ دنیا کے پیسے بڑے قیمتی ہیں، لیکن دنیا کا کوئی بھی پیسہ ایک انسان کی عزت سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں پیسے کی چاہے کتنی قیمت ہو، لیکن ہمارے مذہب سے بلند، ہمارے ایمان سے اوپر کوئی پیسے کی دولت اور طاقت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے ضمیر کی یہ پکار ہے تو بولو انشاءاللہ دنیا کی دولت اور عزت ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اور ہم پوری قوت ایمانی کے ساتھ اپنے عزت کی حفاظت کرنے کے قابل بن سکیں گے۔ میرے بھائیوں، میں نے بکھری ہوئی بات کہی ہے، باتیں بہت ہیں جہاں ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا۔ آج ہماری زبان جھوٹ بول رہی ہے، ہماری زبان وعدہ خلافی کر رہی ہے۔ آج ہمارے گھر میں شادی بیاہ میں باراتی جا رہے ہیں،
جبکہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کے زندگی میں باراتی کا ثبوت نہیں ہے۔ آج ہمارے ہی گھر میں حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ آج چاہے سود کا مسئلہ ہو، چاہے ڈیوڑا کا مسئلہ ہو، یا کسی کو چوس کر کے پیسہ لینے کا مسئلہ ہو، آج یہ ساری بیماریاں ہمارے بدن کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ آج نماز سے ہماری زندگی خالی ہے، ایمانداری سے ہمارا سینہ محروم ہے۔ میں آپ سب سے کہتا کہ اللہ کے بندو، اگر زمین پر سلمان کی عزت کو بچانا ہے، خدا سے اللہ کی رحمت کو پانا ہے، زمین پر عزت کے ساتھ جینا ہے، تو طے کرو کہ اے اللہ، جو کام گناہ کا ہے، جو کام پاپ کا ہے، جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے، جو کام قرآن کے خلاف ہے، خدا کی قسم آج ہم توبہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے پچھلے زمانے میں کیا تو اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ آئندہ سے جب تک ہم زندہ رہیں گے، بولو ایک ایک گناہ سے بچ کر چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ انشاءاللہ چلیں گے۔ ہاتھ اٹھا دو۔ گناہ سے بچو گے تو کیا ملے گا؟ حضرت یوسف کے قصے کو پڑھو۔ حضرت یوسف کو زلیخا جیسی خوبصورت عورت نے کمرے میں بند کر دیا۔ یوسف بھی خوبصورت ہے، جوان ہے، زلیخا بھی خوبصورت ہے، جوان ہے۔ زلیخا نے کہا کہ یوسف، میں تمہارے لیے پڑھ کر سنور کر آئی ہوں، آؤ میرے ساتھ برائی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میں نے اوپر اور نیچے دیکھا، میں نے دائیں اور بائیں دیکھا، کمرہ بند تھا، کمرہ تاریک تھا۔ اگر میں گناہ کرتا، کوئی دنیا کا ہاتھ مجھ کو پکڑ نہیں سکتا تھا، کوئی دنیا کی نگاہ مجھ کو دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن جب میں نے نگاہ کو اوپر اٹھایا تو میرے دل نے کہا کہ یوسف، اس اندھیرے کمرے میں کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، لیکن تیرا اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آواز میرے دل کو لگی، میں کمرے سے باہر نکل گیا، میں نے اپنے دامن کو گناہ سے بچا لیا۔ حضرت یوسف نے اپنے دامن کو گناہ سے بچایا تو اللہ کی رحمت زمین پہ اتری، اور اللہ نے فرمایا کہ یوسف، تم کو ہم 2 انعام دیتے ہیں، ایک دین کا انعام اور ایک دنیا کا انعام۔ اللہ نے یوسف کو اپنا دامن گناہ سے بچانے کی وجہ سے دین کا انعام یہ دیا کہ نبوت کا تاج اللہ نے اس کے سر پر رکھا، اور دنیا کا یہ انعام دیا کہ مصر کے خزانے کی کنجی اللہ نے حضرت یوسف کے قدموں پہ ڈال دیا۔ ایمان والو، گناہ سے بچنا سیکھ لو، گناہ سے بچ کر زندگی گزار لو۔ جو اللہ ایک گناہ سے بچنے پر حضرت یوسف کو نبی کا مقام دے سکتا، حضرت یوسف کے قدم پر خزانے کی کنجی ڈال سکتا، آج اگر یہ پورا مجمع ایک ایک گناہ سے بچنے کا فیصلہ کر لے، میرا یقین کہتا ہے اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور موت کے بعد بھی خدا کی جنت کا دروازہ کھلے گا۔ بس ایمان والو، ایک فیصلہ کر کے جاؤ کہ جو بھی گناہ کا کام ہے انشاءاللہ آج سے اٹھ کر بچ کر زندگی گزاریں گے، گزارو گے انشاءاللہ۔ ذرا گواہی کے طور پر ہاتھ اٹھا کر دکھا دو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، گناہ سے بچاؤ۔ سرکار کی کیا ہمت ہے کہ کسی کے دین کو نقصان پہنچائے؟ سرکار تو آتی ہے اور جاتی ہے، لیکن جو انسان اپنے دھرم کی حفاظت اپنی زندگی میں سیکھ لیتا ہے، یاد رکھو باہر کا طوفان اس کے گھر کی دیوار کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مومن بن کر زندگی گزارنے، اپنے گھر میں شریعت کو بچانے، اپنے گھر میں شریعت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے درمیان